تھوڑی دیر بعد وہ پھوری کو اپنے ساتھ لے کر دوبارہ میرے پاس آ گیا۔ پھوری ایک دراز قامت اور مضبوط ڈیل ڈول کا آدمی اور ڈیل ڈول کا مالک شخص تھا۔ رنگت توے کو شرماتی تھی۔ اس کی عمر 40 کے نزدیک تھی اور اس نے ایک بے ترتیب داڑھی بھی رکھ چھوڑی تھی جس میں سیاہ اور سفید بالوں کا تناسب برابر تھا۔ سر کے بال بھی ضرورت سے زیادہ بڑے ہوئے تھے۔ سب سے دلچسپ اور مذہقہ خیز بات یہ تھی کہ وہ اس وقت صرف ایک جانگی میں تھا۔ ASI نے اس برفیلی اور خون منجمد کر دینے والی سردی میں اسے لباس سے بے نیاز کر رکھا تھا۔ موسم سرما میں اس نوعیت کی تفتیش خاصی مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ وہ میرے سامنے کھڑا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں چند لمحوں تک اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ اس کے ننگے بدن کو دیکھ کر میں نے پلک جھپکتے میں اندازہ لگا لیا تھا کہ ASI نے خاصے خطرناک فارمولے اس پر آزمائے تھے۔ عام مجرم اس قسم کی کیفیات میں سے گزر کر اقبال جرم کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کرتے۔ پوری یا تو بہت ہی پکا اور کائیاں مجرم تھا یا پھر سرے سے مجرم نہیں تھا۔ میرا مطلب ہے وہ پیر لوٹے شاہ کا قاتل نہیں تھا۔ ASI نے اس کی زبان کھلوانے کے لیے خاصی سختی برتی تھی۔ میں نے نرمی کا برتاؤ کرنے کا فیصلہ کیا اور زمان خان سے کہا کوئی کمبل یا گرم چادر لا کر اس پر ڈال دو۔ ASI میری سوچ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ وہ خاموشی سے گیا اور 2 منٹ بعد اس نے واپس آ کر میرے حکم کی تعمیل کر دی اور بولا میرے لیے مزید کیا حکم ہے ملک صاحب؟ تم جا کر آرام سے اپنی ڈیوٹی دو۔ میں نے کہا پھوری سے باقی پوچھ تاچھ میں خود کر لوں گا۔ ASI کمرے سے نکل گیا تو میں نے پھوری کو اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ متذبذب نظر سے مجھے تکنے لگا۔ شاید اسے یقین نہیں آیا تھا کہ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا تھا۔ میں نے اپنی بات کو دہرایا تو وہ ہچکچاتے ہوئے ایک کرسی کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ میں نے نرمی سے کہا آرام سے سیدھے ہو کر بیٹھو اور میں جو کچھ پوچھوں اس کا ٹھیک ٹھاک جواب دینا۔ وہ کرسی کے پشتے سے ٹیک لگانے کے بعد بولا تھانیدار صاحب آپ تو بہت وکری ٹائپ کے پولیس والے ہیں۔ آپ کے تھانے والوں نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ آپ کا رویہ بالکل مختلف ہے۔ اس کی آنکھوں میں وحشت نے نمایاں جگہ بنا رکھی تھی۔ ہاں میں ان لوگوں سے واقعی مختلف ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ کوشش کرتا ہوں گیس سیدھی انگلی سے نکل آئے۔ اگر بات نہ بنے تو میں اپنی انگلی کو کسی بھی طرف گھما سکتا ہوں۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے کہا اگر تم نے میرے ساتھ تعاون نہ کیا تو پھر میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تھانے والوں کے برے سلوک کو پہلی فرصت میں بھول جاؤ گے۔ آپ جو کچھ پوچھیں گے میں اس کا صحیح جواب دوں گا۔ وہ جلدی سے بولا ویسے جھوٹ تو میں نے پہلے بھی کوئی نہیں بولا۔ میں نے پوچھا تم جمعرات دوپہر سے اب تک کہاں غائب تھے؟ جی میں چیچا وطنی گیا ہوا تھا، اس نے بتایا۔ میں نے آپ کے SI صاحب کو پورا واقعہ سنا دیا ہے۔ پہلی سنی اور سنائی باتوں کو ذہن سے نکال دو اور جو میں پوچھوں صرف اس کا جواب دو۔ میں نے سنجیدگی سے اسے گھورا اور سوال کیا چیچا وطنی تم کیا لینے گئے تھے؟ اس نے بتایا شاہ صاحب نے مجھے وہاں بھیجا تھا ایک مریض کا علاج کرنے۔ مریض یا مریضہ کا علاج کرنے؟ مریضہ جناب۔ اس لڑکی کا نام شاداں ہے۔ شاداں نامی اس لڑکی کو کون سا مرض لاحق تھا؟ اس خوبصورت لڑکی پر ایک خبیث جن عاشق ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے چہرے کے تاثرات سے یوں ظاہر کیا جیسے اس کی باتوں پر یقین کر رہا ہوں۔ پھوری تم نے شاداں کو اس جن سے نجات دلا دی؟ جی اب وہ بھلی چنگی ہو گئی ہے، اس نے فخریہ لہجے میں بتایا۔ میں نے پورے 3 دن عمل کیا ہے، مرشد کی دعا سے مجھے کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ مرشد سے تمہاری مراد پیر لوٹے شاہ شاہ جنات ہے نا؟ وہ جلدی سے سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا بالکل جناب۔ شاہ صاحب بہت پہنچے ہوئے عامل تھے جو اب کہیں اور پہنچ گئے ہیں۔ میں نے نیم تنزیہ انداز میں کہا بلکہ انہیں پہنچا دیا گیا ہے۔ پھوری نے افسوسناک انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا میں شاہ صاحب کی کمی کو بہت شدت سے محسوس کر رہا ہوں۔ وہ مجھے اپنے بیٹے کی طرح سمجھتے تھے۔ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میں نے کبھی ان کی خدمت میں کمی نہیں کی اور انہوں نے بھی کچھ عطا کرنے میں بخل سے کام نہیں لیا۔ ایسی عظیم ہستیاں صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ بات ختم کرتے ہی اس نے غمزدہ انداز میں گردن جھکا لی۔ میں نے نرم طنز کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا پھوری پیر لوٹے شاہ کی شاگردی میں تم نے اتنا علم تو حاصل کر لیا ہوگا کہ اب ان کے چھوڑے ہوئے آستانے کو آسانی سے چلا سکو۔ میرا سوال سن کر اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک نمودار ہوئی۔ اس نے سنبھلتے ہوئے لہجے میں جواب دیا پیر صاحب نے مجھے علم اور عمل دونوں کا درس دیا ہے۔ مرشد کی دعا سے میں اس آستانے کو اچھی طرح چلا سکتا ہوں۔ یہ آستانہ ان کا مزار بھی ہوگا اور میری گدی بھی۔ اس گدی پر صرف
اور صرف میرا حق ہے، کیونکہ شاہ صاحب کا کوئی رشتہ دار ہے اور نہ ہی کوئی شاگرد سوائے میرے۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کی خاطر رکا، پھر بات جاری کرتے ہوئے بولا، شاہ جی مجھ پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے تھے، اسی لیے تو شاداں کے علاج کے لیے مجھے انہوں نے چچا وطنی بھیجا تھا، ورنہ لڑکی کے والدین کی تو خواہش تھی کہ لوٹے شاہ صاحب خود ان کے گھر جائیں، لیکن مرشد نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے فرمایا یا تو مریضہ کو ان کے آستانے پر لے آؤ یا پھر پھوری یعنی مجھ سے علاج کرواؤ۔ لڑکی کے والدین کو مجبوراً شاہ جی کی بات ماننا پڑی۔ انہوں نے مجھے لڑکی کے والدین کے ساتھ چچا وطنی روانہ کر دیا، اور دیکھ لے میں نے شاہ صاحب کی لاج رکھ لی، شاداں بالکل ٹھیک ہو چکی ہے۔ میں نے اس پر عاشق ہونے والے خبیث جن کو جلا کر بسم کر دیا ہے۔ پھر اس نے اپنے کانوں کو چھوا اور نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، توبہ توبہ، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ تو سب شاہ جی کے سکھائے ہوئے علم کا کارنامہ ہے، ورنہ جنوں سے ٹکر لینا بہت ہی خطرناک کھیل کا کام ہے۔ یہ خبیث مخلوق کسی سے رول آیت نہیں کرتی۔ ہاں وہ تو میں نے دیکھ لیا، میں نے پوری کی سوچ کے مطابق کہا، مجھے پتا چلا ہے کہ پیر لوٹے شاہ کی موت میں بھی ایک خبیث جن کا ہاتھ ہے، بڑا عجیب و غریب نام ہے اس جن کا۔ میں نے سوچنے کی اداکاری کی، پوری ترت بولا، جو فتیل، تو اس کا مطلب ہے جو فتیل کی کہانی تمہیں بھی معلوم ہے؟ میں نے پوچھا۔ پوری نے بتایا، یہ کہانی شاہ جی نے خود مجھے سنائی تھی۔ ان کا کہنا تھا جو فتیل ایک قبیلے کا سردار ہے اور بہت ہی دھانسو قسم کا جن ہے، اگر شاہ جی اسے قابو کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے یا اس نے حصار میں آنے سے پہلے ہی کوئی انوکھا داؤ مار دیا تو مرشد کی جان بھی جا سکتی ہے، اور میرا خیال ہے کوئی ایسا ہی واقعہ پیش آیا ہوگا۔ پوری نے بات ختم کرنے کے بعد ایک جھرجھری لی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہراتے دیکھے۔ اگر وہ اداکاری نہیں کر رہا تھا تو پھر یہ خوف جو فتیل کے کارنامے کی وجہ سے تھا۔ میں نے قریت جاری رکھی اور پوری سے پوچھا، تم نے بتایا ہے کہ جمعرات کی دوپہر کو تم شاداں کے والدین کے ساتھ ہی آستانے سے روانہ ہوئے تھے، تم لوگ سیدھے چچا وطنی گئے تھے یا کہیں اور سے ہوتے ہوئے وہاں پہنچے تھے؟ ہم سیدھے چچا وطنی گئے تھے۔ میں تمہارے بیان کی تصدیق کے لیے شاداں کے والدین کو تھانے بلا سکتا ہوں، میں نے اپنے لہجے میں ذرا سختی بھرتے ہوئے کہا، اس لیے تم کسی گڑبڑ کی کوشش نہ کرنا بھولی۔ وہ لجاجت بری آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، میں نے آپ سے سچ بولنے کا وعدہ کیا ہے، اس لیے کسی گڑبڑ کے بارے میں نہ سوچیں، اس سلسلے میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ پھر وہ چھت کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اگر میں آپ سے کوئی غلط بیانی کروں یا آپ کو چکر دینے کی کوشش کروں تو جو فتیل میری گردن توڑ دے۔ وہ اس وقت خاصا جذباتی ہو رہا تھا۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، آپ جیسے چاہیں اپنی تسلی کر لیں۔ شاداں بیچاری تو اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی، البتہ اس کے باپ کرم دین اور ماں شائستہ سے آپ پوچھ سکتے ہیں، میں ان دونوں کے ساتھ ہی چچا وطنی گیا تھا۔ پھر 3 دن تک میں نے ان کے گھر میں قیام کیا اور مسلسل عمل پڑھتا رہا ہوں۔ اگر میرا دھیان بٹ جاتا یا شاداں سے خیال ہٹ جاتا تو اس پر عاشق جن میری زندگی کا چراغ گل کر دیتا۔ جب تک میں نے اس خبیث کو جلا نہیں دیا اس گھر سے قدم باہر نہیں نکالا۔ پوری نے دوسری مرتبہ کسی جن کو جلانے کا ذکر کیا تھا۔ میں پوچھے بغیر نہ رہ سکا، کیا واقعی تم نے کسی جن کو جلا دیا ہے؟ آپ کو یقین نہیں آ رہا تو شاداں کے والدین سے پوچھ لیں۔ وہ حیرت بری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں نے ان کے سامنے اس جن کو جلایا تھا۔ میں نے کہا، بات یقین اور بے یقینی کی نہیں، جن ایک ناری مخلوق ہے، تم نے اسے کیسے جلا ڈالا؟ پوری نے ایسی نظر سے مجھے دیکھا کہ جیسے وہ میری عقل پر ماتم کر رہا ہو۔ میں اداکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے الجھن زدہ انداز میں اسے تکتا رہا۔ وہ مدبرانہ لہجے میں بولا، بے شک جنات ناری مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ سے تخلیق کیا ہے، لیکن خاک کو نار پر فوقیت بھی دی ہے۔ انسان کو خاک سے بنایا گیا ہے، یہ اپنی عقل اور علم کو استعمال کر کے ناری مخلوق کو زیر کر سکتا ہے۔ جس طرح ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے، بالکل اسی طرح بڑی آگ چھوٹی آگ کو فنا کر دیتی ہے۔ جنات سے نمٹنے کے لیے انسان کو اپنے عناصر ترکیبی میں تبدیلی لانا پڑتی ہے۔ بے شک انسان بنیادی طور پر خاکی ہے، مگر اس کی تخلیق میں دیگر عناصر آگ، پانی اور ہوا کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اگر کوئی عمل اپنے عمل سے اپنے آتشی عنصر کو بڑھا کر جنات سے زیادہ درجے پر لے جائے تو وہ خود جل کر بسم ہو جاتے ہیں۔ یہ کھیل بہت مشکل ہے اور برسوں کی ریاضت کے بعد اس میں مہارت حاصل ہوتی ہے۔ مرشد کے فضل و کرم سے میں نے عملیات کے شعبے میں بہت کچھ سیکھ رکھا ہے۔ ویسے عام لوگوں کے سامنے اس قسم کے کھیل پیش نہیں کیے جاتے، ان کی آنکھیں ایسے مناظر کی متحمل نہیں ہو سکتی، اس لیے ہمیں پردے سے کام لینا پڑتا ہے۔ پوری نے مجھے متاثر کرنے کے لیے جنات اور عملیات پر ایک الٹی سیدھی تقریر کر ڈالی تھی اور میں یہی
ہی ظاہر کر رہا تھا جیسے اس کے بیان سے قائل ہو گیا ہوں۔ اس لیے بھی ضروری تھا کہ میں اس سے حقیقت احوال اگلوانا چاہتا تھا۔ میں نے حیرت بھری لہجے میں دریافت کیا، تم عامل کامل لوگ پردے سے کس طرح کام لیتے ہو؟ مجھے یقین تھا آپ یہ سوال ضرور پوچھیں گے۔ وہ مربیانہ انداز میں اپنی موٹی گردن ہلاتے ہوئے بولا، پردے سے میری مراد یہ ہے کہ ہم جنات کو عوام کی آنکھوں سے اوجھل رکھتے ہیں۔ اب شاداں والے کیس ہی کو دیکھ لیں۔ وہ ایک روز نیم کے درخت تلے بیٹھی اپنے لمبے بال سکھا رہی تھی۔ وہ دوپہر کا وقت تھا اور نیم کے درخت کے اوپر ایک عاشق مزاج جن موجود تھا۔ وہ جن شاداں کے جوبن اور خوبصورتی پر مر بیٹھا اور پلک جھپکتے میں اس پر عاشق ہو گیا۔ جب اس جن نے شاداں کو تنگ کرنا شروع کیا تو والدین کو اس کے علاج معالجے کی فکر ہوئی اور وہ لوگ ہمارے آستانے پر پہنچ گئے۔ شاہ جنات مرحوم مغفور پیر لوٹے شاہ کی شہرت بہت دور تک پھیلی ہوئی ہے اور ایک منٹ، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، جن تو شاداں کے حسن اور جوانی پر عاشق ہو گیا تھا، پھر وہ اسے تنگ کیوں کرتا تھا؟ عاشق تو اپنے محبوب کو ایک ذرا تکلیف میں دیکھ کر تڑپ اٹھتے ہیں۔ وہ جن کس قسم کا بے غیرت و بے حمیت عاشق تھا؟ میرے لہجے کی نرمی رفتہ رفتہ سختی میں بدل رہی تھی۔ قصے کہانی کے لیے وقت کا مخصوص کوٹا قریب الختم تھا اور میں ڈراپ سین کی طرف آنے والا تھا۔ پھوری نے خفگی آمیز نظر سے مجھے دیکھا اور بتایا، آپ انسان عاشقوں کی بات کر رہے ہیں جن عاشقوں کے بارے میں شاید آپ کو کچھ پتہ نہیں۔ یہ عاشق بہت حاسد اور کینہ پرور ہوتے ہیں۔ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ جس پر یہ عاشق ہیں وہ کسی دوسرے انسان سے تعلق رکھے۔ یہ اپنی محبوبہ سے ملنے والوں سے بہت جلتے ہیں، پھر تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی محبوبہ کی بجائے لوگوں کو تنگ کریں جو اس بیچاری کے تعلق دار ہوتے ہیں۔ اس محبوبہ کا کیا قصور؟ وہ مظلوم کیوں پستی ہے؟ پوری نے انکشاف انگیز انداز میں کہا، یہ ایسا بھی کرتے ہیں جناب، اب دیکھ لیں، شاداں کی وجہ سے اس کے والدین بھی کتنی مصیبت میں گرفتار ہو گئے تھے۔ شاداں کے لیے سب سے زیادہ قریب کرم دین اور شائستہ ہی تھے۔ ان بیچاروں نے بڑی پریشانی اٹھائی ہے۔ وہ تو مرشد کا کرم اور اللہ کا شکر ہے کہ شاداں شادی شدہ نہیں تھی۔ وہ ایک لمحے کو خاموش رہنے کے بعد بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ورنہ یہ خبیث جن اس سے شوہر کی ایسی تیسی کر دیتا۔ میں نے اس طوفانی بحث کو سمیٹتے ہوئے کہا، اور اس پردے کا قصہ کیا ہوا جو تم لوگ عوام کی نگاہوں کے سامنے تان دیتے ہو؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں جناب۔ وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں نے شاداں پر عمل کیا اور اس پر عاشق جن کو حاضر کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ پردے کی بات یہ ہے کہ وہ جن صرف مجھے نظر آ رہا تھا، کرم دین اور شائستہ اسے دیکھنے سے قاصر ہے۔ گویا تم نے ان دونوں کی عقل پر پردہ ڈال دیا تھا، میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ اس نے بڑی ہمت سے میرے سخت الفاظ کو برداشت کیا اور وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں نے جن کو حاضر کرنے کے لیے اپنے سامنے ایک تکیہ رکھ لیا تھا۔ جب میرا مخصوص عمل پورا ہوا تو شاداں پر عاشق جن اس تکیے پر آ کر بیٹھ گیا۔ شائستہ، کرم دین اور شاداں بھی اسی کمرے میں موجود تھے، لیکن وہ جن میرے سوا کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا۔ اس نے اپنا نام شجاعیل بتایا۔ میں نے کہا، شجاعیل، شاداں کا پیچھا چھوڑ دے ورنہ میں تجھے جلا کر بسم کر دوں گا۔ وہ بولا، میں اس لڑکی پر فریفتہ ہوں، اسے کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا۔ اگر تم نے مجھے جلانے کی کوشش کی تو میں تمہاری گردن توڑ دوں گا۔ میں شجاعیل کی دھمکی میں آنے والا نہیں تھا۔ میرے عمل نے اسے تکیے پر آ کر بیٹھنے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ میں جانتا تھا میری اجازت کے بغیر وہ وہاں سے ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے سخت انداز میں اسے تنبیہ کی، شجاعیل، میں تم سے آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں، اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھا کر وعدہ کرو کہ اب کبھی شاداں کو تنگ نہیں کرو گے۔ اگر 10 سیکنڈ کے اندر تم نے میری ہدایات پر عمل نہیں کیا تو سمجھو میں اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنانے میں حق بجانب ہوں گا۔ تمہارے لیے جان بچانے کا یہ آخری موقع ہے۔ لیکن تھانے دار صاحب، شجاعیل بہت ہی ڈھیٹ اور سرکش جن ثابت ہو رہا تھا۔ شاید اسے اپنی طاقت پر بھی گھمنڈ ہو۔ تمسخرانہ انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے مسکراتا رہا۔ مجبوراً مجھے اپنی دھمکی پر عمل کرنا پڑا۔ میں نے شجاعیل نامی اس عاشق نامراد جن کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ وہ کیسے بھئی؟ اس کے بیان کے خاتمے پر میں نے پوچھا۔ میں نے اس تکیے کو ماچس دکھا دی جس پر شجاعیل بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے بتایا۔ میں نے کہا، اس طرح تو تکیہ جل کر راکھ میں بدل گیا اور شاداں کے والدین کو یقین آ گیا کہ تکیے کے ساتھ ہی جن بھی فنا ہو گیا۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ شاداں بڑی چنگی ہو چکی ہے۔ پوری نے فخریہ لہجے میں کہا، آپ چچا وطنی
وطنی جا کر یا انہیں یہاں بلا کر تصدیق کر سکتے ہیں۔ تصدیق تو میں ضرور کروں گا پھوری، اور تمہارے بیان کے ایک ایک حصے کی تصدیق کروں گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا، یہ نہ سمجھنا کہ میں آنکھیں بند کر کے تمہاری ان جناتی کہانیوں پر یقین کر لوں گا۔ وہ پر اعتماد لہجے میں بولا، آپ ضرور تصدیق کریں جناب، تجربہ کسوٹی کا محتاج نہیں ہوتا۔ شاید آپ کا کسی جن سے پالا نہیں پڑا، اس لیے بد اعتقادی کی باتیں کر رہے ہیں۔ جن سے پالا تو پڑ گیا ہے پھوری، اب آہستہ آہستہ تجربہ بھی ہو جائے گا۔ اس نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھا، کون سے جن سے آپ کا پالا پڑا ہے جناب؟ اس جن کا نام ہے جوفتیل، میں نے سلگتے ہوئے انداز میں کہا، اور یہ پالا میں مار کر رہوں گا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ وہ استجابیہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، جوفتیل نے تو مرشد صاحب قبلہ پیر لوٹے شاہ کی جان لی ہے، وہ بہت خطرناک جن ہے، آپ کہاں اس سے ٹکرانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، پھوری میں تو صرف اتنا جانتا ہوں، لوٹے شاہ کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا ہے، مجھے اس کے قاتل کی تلاش ہے، میں اس قاتل کا نام نہیں جانتا، اس لیے میں نے قاتل کا نام جوفتیل فرض کر لیا ہے۔ ایک بات ذہن میں بٹھا لو پھوری، میں اس قاتل کو انسانی قالب ہی میں گرفتار کروں گا، چاہے وہ کسی بھی انسان کے روپ میں مل جائے، اور وہ انسان تم بھی ہو سکتے ہو۔ میں پہلی مرتبہ اس کی آواز میں لکنت در آئی، میں مرشد صاحب کو کیوں قتل کروں گا؟ اور میں تو قتل کے وقت جائے وقوع سے کئی میل دور چچا وطنی میں تھا۔ میں نے کہا، ہوشیار مجرم اس قسم کی واردات کرتے وقت جائے وقوع سے عدم موجودگی کا کامل بندوبست کر لیتے ہیں۔ اور یہاں تک تمہارے پہلے سوال کا تعلق ہے، تمہارے پاس پیر لوٹے شاہ کو قتل کرنے کا بڑا منافع بخش جواز ہے۔ منافع بخش جواز؟ وہ بگڑتے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، تم اس آستانے کو بڑے ٹھیک ٹھاک طریقے سے چلانے کی صلاحیت رکھتے ہو، اس بات کا تم اقرار بھی کر چکے ہو۔ اب تو آستانے کے اندر پیر لوٹے شاہ کے مزار کا اضافہ بھی ہو جائے گا، گویا تمہاری پانچوں گھی میں ہیں۔ آپ بہت خطرناک باتیں کر رہے ہیں، اس رات سیما لہجے میں بولا۔ میں شاہ صاحب کو قتل کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، وہ میرے باپ کی جگہ تھے۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، یہ کوئی خاص بات نہیں، لوگ مال و جائیداد کی خاطر اپنے سگے باپ کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، خاص طور پر وہ بات جو اولاد کی نظر میں ان کی وراثت پر سام بن کر بیٹھا ہو۔ پیر لوٹے شاہ تمہارا سگا باپ نہیں تھا، بلکہ سوتیلا بھی نہیں تھا، وہ تمہارا مخدوم تھا اور تم اس کے چیلے چانٹے خدمتگار۔ تم نے دیکھ لیا تھا کہ لوٹے شاہ کے کیا مزے ہیں، اگر اس کی گدی تمہارے قبضے میں آ جاتی تو تم ساری زندگی عیش میں گزار سکتے تھے، تم اچانک خادم سے مخدوم ہو جاتے۔ میں ایک لمحے کو سانس لینے کی خاطر رکا، پھر اس کے چہرے پر نظر گاڑتے ہوئے کہا، کسی خبیث جن جوفتیل کی کہانی تم نے سن رکھی تھی، لوٹے شاہ نے تمہیں بتایا تھا کہ اس جن کی طرف سے وہ جان کا خطرہ محسوس کرتا ہے، تم نے لوٹے شاہ کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا، اسے موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد تم نے سارا الزام جوفتیل کے کھاتے میں لکھ ڈالا۔ جائے وقوع کو تم نے ایک ایسی شکل دے دی کہ دیکھنے والے اس قتل کو کسی جن کی کارروائی ہی سمجھے، اور ایسا ہوا بھی۔ لوٹے شاہ کے سب سے بڑے حمایتی چودھری فیروز الدین نے لاش دیکھتے ہی اعلان کر دیا کہ شاہ جی کو جوفتیل نے قتل کیا ہے۔ پھوری تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری پانچوں گھی میں ہیں، تو رابی چین ہی چین لکھ رہا ہے، دیکھ لینا، میں بہت جلد تمہارا سر کڑاہی میں کروں گا، ایسی کڑاہی جس کے نیچے کندہ جہنم کی آگ دہک رہی ہوگی، اور کڑاہی میں موجود گھی کی کڑکڑاہٹ سے تمہارا دل دہل کر رہ جائے گا۔ ذرا تصور کرو تمہارا کتنا حسرت ناک خاتمہ ہونے والا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا تھانے دار صاحب، وہ ہکلاہٹ آمیز لہجے میں بولا، آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، آپ چچا وطنی جا کر تصدیق کر۔ میں نے کہا، نہ تصدیق کروں گا۔ میں نے دبکا مار کر اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ وہ منت ریز انداز میں بولا، تصدیق کے بعد آپ کا شک رفع ہو جائے گا، لیکن آپ سے ایک درخواست کروں گا۔ کیسی درخواست؟ میں نے بے تنائی سے اسے دیکھا۔ آپ کو جوفتیل کی کہانی کا یقین نہیں ہے نا؟ اس نے سوالیہ انداز میں کہا۔ میں نے دو ٹوک لہجے میں کہا، میں جوفتیل اور شجائیل جیسے تمام فراڈ جنوں اور ان کے عاملوں پر یقین نہیں رکھتا۔ بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ جناب، جنات کا ذکر تو قرآن میں بھی آیا ہے۔ اس نے اپنی جہالت کا آخری ثبوت بھی پیش کر دیا۔ میں نے برہمی سے کہا، میں قرآن مجید کو دل و جان سے مانتا ہوں اور اس میں موجود تمام تذکروں پر ایمان رکھتا ہوں۔ مجھے بتاؤ، تمہارے جوفتیل یا شجائیل کا ذکر کس پارے اور کس آیت میں درج ہے؟ اگر تم نے اللہ کی مقدس کتاب کا حوالہ دیا ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ تم ان فرضی جنوں کو قرآن سے ثابت کرنا چاہتے ہو۔ وہ میرے ترش اور سخت رویے سے گھبرا کر بغلے جھانکنے لگا اور مسکین سی صورت بنا کر بولا، میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان جنات کا ذکر قرآن میں موجود ہے، قرآن پاک میں تو نشانیاں بیان کی گئی ہیں سمجھنے والوں کے لیے۔ بہرحال وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا، اس کے چہرے پر
خجالت کے اثرات تھے، میں اس کی جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ پھر تمہارا کیا مطلب تھا پوری؟ میں نے اسے تیز نظر سے گھورتے ہوئے کہا۔ تم نے یہ کیوں پوچھا تھا کہ مجھے جو فتیل کی کہانی پر یقین ہے یا نہیں؟ وہ جنات، وہ تعامل کرتے ہوئے بولا، دراصل یہ خبیث جن کچھ عرصہ پہلے گاؤں کی ایک حسین و جمیل لڑکی پر عاشق ہو گیا تھا۔ پیر لوٹے شاہ اس لڑکی کا علاج کر رہے تھے کہ اس جن نے انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دے ڈالی۔ آپ کو اگر میری بات کا یقین نہ ہو تو آپ جیواں بی بی سے جو فتیل کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، میں نے استہزائیہ انداز میں کہا، یعنی ایک اور عاشق جن کی کہانی۔ بہرحال تمہاری یہ جیواں بی بی کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ جیواں فرزانہ کی بوڑھی ماں ہے، اس نے بتایا، وہ اسی گاؤں میں رہتی ہے۔ فرزانہ پر جو فتیل عاشق ہو گیا تھا، پیر لوٹے شاہ نے فرزانہ کا علاج کیا تو وہ خبیث جن تمہارے مرشد کا دشمن ہو گیا، میں نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ یہی کہنا چاہتے ہو نا؟ وہ سمجھانے والے انداز میں بولا۔ تھانے دار صاحب، اگر فرزانہ کا علاج مکمل ہو جاتا تو شاہ جنات پیر لوٹے شاہ اس مکار جن کو جلا کر راکھ کر دیتے۔ یہ خبیث کسی زمانے میں شاہ صاحب کے قبضے میں ہوا کرتا تھا۔ اس کی منت سماجت اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کے بعد شاہ جی نے اسے آزاد کر دیا تھا۔ یہ بات جائے وقوع پر چودھری فیروز الدین نے بھی مجھے بتائی تھی، یعنی جو فتیل کے قبضے اور رہائی والی بات۔ میں نے پوری کے تازہ ترین انکشاف کے حوالے سے سوال کیا، لوٹے شاہ فرزانہ کا علاج کیوں مکمل نہ کر سکا؟ اس میں ایسی کیا رکاوٹ آ گئی تھی؟ یہ تو مجھے معلوم نہیں جناب، وہ سادگی سے بولا۔ علاج کی آخری حاضری باقی تھی کہ میں چچا وطنی چلا گیا۔ آخری حاضری کیا مطلب؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ اس نے بتایا، جناب فرزانہ کا علاج 4 جمعرات پر محیط تھا، 4 نوچندی جمعرات پر، یعنی 4 مہینوں میں اسے جو فتیل کی نجات ملنا تھی۔ میرے ہوتے ہوئے 3 نوچندی جمعرات تک تو فرزانہ باقاعدگی سے آستانے پر آتی رہی تھی، لیکن آخری اور چوتھی جمعرات وہی تھی جب میں شاداں کا جن اتارنے چچا وطنی گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم اس جمعرات کو فرزانہ آستانے پر آئی تھی یا نہیں۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، شاہ صاحب کی موت جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب واقع ہوئی تھی۔ آپ حقیقت حال کو جاننے کے لیے فرزانہ سے رابطہ کیوں نہیں کرتے؟ اس کے آخری سوال نے مجھے اچھلنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اضطراری لہجے میں استفسار کیا، کیا فرزانہ رات کے وقت آستانے پر اپنا علاج کروانے آئی تھی؟ اس نے جواب دیا، 3 نوچندی جمعرات تو عصر اور مغرب کے درمیان وہ آستانے پر آئی تھی۔ شاہ جی نے مجھے بتایا تھا کہ چوتھی جمعرات کو اسے مغرب کے بعد آنا تھا۔ 3 جمعرات کے عمل سے شاہ صاحب نے جو فتیل کو فرزانہ پر سے اتارا تھا، اور چوتھی جمعرات کو وہ اس باغی جن کو اپنے قبضے میں کرنے والے تھے تاکہ اس کے بعد وہ مخلوق خدا کو تنگ کرنے کے قابل نہ رہے۔ اس موقع پر فرزانہ کا وہاں موجود رہنا ضروری تھا، اسی لیے شاہ صاحب نے اسے سورج غروب ہونے کے بعد بلایا تھا۔ لیکن لوٹے شاہ کا قتل یہ ثابت کر رہا تھا کہ اس رات یقیناً کوئی گڑبڑ ہو گئی۔ شاہ صاحب جو فتیل کو قابو کرنے میں ناکامیاب رہے اور وہ اپنا کام کر کے فرار ہو گیا، میں نے زہر خند لہجے میں کہا۔ پیر لوٹے شاہ اس خبیث جن کو اس لیے قابو نہ کر سکے کہ ان کے لوٹے میں کوئی سوراخ موجود ہوگا۔ بہرحال تم نے فرزانہ اور جیواں بی بی کی راہ خوب سجائی ہے، میں کل صبح ہی گاؤں جا کر ان سے ملوں گا۔ میرے لیے کیا حکم ہے تھانے دار صاحب؟ وہ فدویانہ انداز میں بولا، اب تو آپ مجھے جانے کی اجازت دے دیں۔ میں نے کڑک کر کہا، تھانے سے جانے کا نام نہیں لینا پوری، میں جب تک تمہاری باتوں کو پرکھ نہ لوں تمہارے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتا، اور اس وقت تک تم خود کو سرکاری مہمان تصور کرو گے۔ اب تو آپ بھی زیادتی کرنے لگے تھانے دار صاحب، وہ شکایتی لہجے میں بولا۔ میں نے آپ کو ایک ایک بات بالکل ٹھیک بتا دی ہے، پھر بھی مجھے تھانے میں بند کر رہے ہیں، یہ تو انصاف نہ ہوا۔ وہ انصاف کے گھوڑے، میں نے اسے گرکا، جج بننے کی کوشش نہ کرو، پہلے تو مجھے صرف تمہارے اس بیان کی تصدیق کرنا تھی کہ تم جمعرات دوپہر سے اب تک چچا وطنی میں تھے یا نہیں۔ اب یہ جاننا بھی ضروری ہے تم نے فرزانہ والے واقعے کے بارے میں جو انکشاف کیا ہے اس میں کتنی حقیقت ہے۔ چچا وطنی والی تصدیق تو کل دوپہر تک ہی ہو سکے گی، البتہ فرزانہ کی ماں سے میں صبح ہی جا کر ملوں گا، اس لیے میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر پھوری کی آنکھوں میں جھانکا اور سنسنی خیز انداز میں کہا، تمہارے پاس صرف آدھی رات کی مہلت ہے۔ میں اپنے تھانے کے عملے سے صرف اتنی سفارش کر سکتا ہوں کہ وہ کل میرے تھانے آنے تک تمہیں ہاتھ نہ لگائیں۔ تم اچھی طرح سوچ لو، اگر تم کسی بھی طور پیر لوٹے شاہ کے قتل میں ملوث ہو یا اس کے قتل کے بارے میں کچھ جانتے ہو تو شرافت سے اقرار کر لو، قاتل کے ذیل میں کسی جو فتیل شو فتیل کا نام نہیں سنوں گا۔ تم کل صبح سے پہلے فیصلہ کر لینا کہ تمہیں سچ بول کر جان چھڑانا ہے یا غلط بیانی سے کام لے کر جان گنوانا ہے، کیونکہ اگر
اگر تمہارا بیان درست ثابت نہ ہوا تو میرے تھانے کا عملہ موت کے فرشتے کا روپ دھار لے گا۔ تو میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بے حد خوف کے عالم میں بولا، جناب میں نے آپ سے کوئی غلط بیانی نہیں کی، آپ مجھ سے بڑی قسم لے لیں، مجھے تمہاری قسموں اور وعدوں کی ضرورت نہیں۔ میں نے رخائی سے کہا، میرا تسلی کرنے کا اپنا طریقہ کار ہے، جب تک میں تمہاری طرف سے مطمئن نہیں ہو جاتا تمہاری جان یوں ہی سولی پر ٹنگی رہے گی۔ وہ مجوسی برے انداز میں خاموشی سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے اسے واپس حوالدار کے حوالے کیا اور خود اپنے سرکاری کوارٹر میں آ کر سو گیا۔ کل کا دن بہت مصروفیت میں گزرنے والا تھا اور اس کے لیے بھرپور نیند لینا ضروری تھا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو۔